کریں اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائیں، اور جن لوگوں نے حج کر لیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے حج کے تقاضوں پر باقی رکھے۔ یہ اہم بات ہے، حج کر لینا بڑی بات نہیں ہے، حج کے تقاضوں پر قائم رہنا بڑی بات ہے۔ جھوٹ چھوڑ دینا، توبہ کر لینا، ہر گناہ سے توبہ، ہر قسم کے گناہ سے توبہ، اور اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا اسے نبھاتے رہنا، ہر قسم کے معاملات کی خرابی سے پاک ہو جانا، معاشرت کی خرابی سے پاک ہو جانا، اخلاق کو سدھار لینا، معاملات کو درست کر لینا، اور عقائد میں پکا ہو جانا۔ عقائد میں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ حج کا بڑا پیغام ہے۔ لیکن حج کر کے آپ کو بھی اجمیر شریف جاری ہیں، کہاں جا رہی ہیں بھائی؟ وہ بھی حج، یہ بھی حج۔ ایک صاحب کو تو یہاں تک کہتے ہوئے سنا، صاحب نہیں عورت کو، معاف کریں، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ بیت اللہ کو جانا ضروری نہیں با، کہاں جانا؟ کعبۃ اللہ کو جا کو حج کرنا ضروری نہیں، اجمیر شریف جا کو 7 چکر لگا دلے تو وہ ثواب اللہ دے ڈالتا۔ اٹلیاں دیتا، کیا دیتا؟ اٹلی بھی چٹنی دال کو دے کھا لے کر کو۔ ارے اٹلیاں میرا تقیہ کلام ہے، دوسرا سمجھیں گے، بات کو سمجھو۔ اتنی جہالت مسلمانوں میں ہے کہ اجمیر شریف کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ بیت اللہ سے کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ تو حج کو جانے کے بعد اگر کوئی مشرک رہے تو اس کے حج کا کیا فائدہ؟ مزاروں کو مانتا ہے تو اس کے حج کا کیا فائدہ؟ قبروں پر جا کے سجدے کرتا ہے تو پھر اس کے حج کا کیا فائدہ؟ غیر اللہ سے مانگتا ہے منتیں مرادیں تو اس کے حج کا کیا فائدہ؟ حج کا فائدہ یہ ہے کہ عقیدے درست ہو جائیں، عبادات درست ہو جائیں، معاملات درست ہو جائیں، معاشرت درست ہو جائے، اخلاق درست ہو جائیں، یہ حج کا اہم فائدہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں حج آج کے زمانے میں تفریح کا ذریعہ بن چکا ہے، تفریح کا ذریعہ بن چکا ہے۔ بہرحال میں دعا کروں گا سب کے حق میں اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے بشمول میں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔